پاکستان کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو ان مشکلات پہ قابو پانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا پاکستان ایک دفعہ پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تہران بھیجے، شہباز شریف صاحب امریکہ چلے جائیں اور دوبارہ سے پھر ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ کیونکہ 60 دن میں ہم نے یہ سارا جو ڈسپیوٹ ہے اس کو طے کرنا ہے۔ جو اسلام آباد میمورنڈم کی جو ڈاکومنٹ ہے اس میں جو ٹائم لائن ہے، جو ڈیڈ لائن ہے، وہ 60 دن کی مقرر کی گئی ہے، اور 60 دن میں معاملات آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہر طرف تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ ایک تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف تو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ پہلے پوری کوشش کر رہا تھا کہ ایران اور امریکہ میں کوئی معاہدہ نہ ہو، لیکن اس کی کوششیں ناکام ہوئیں، پاکستان کی کوششیں کامیاب ہو گئیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا کے اور بھرپور کوشش کے ذریعے ایک ایگریمنٹ جو ہے اس پہ دستخط کروا دیے۔ دوسری طرف امریکہ اور انڈیا کے درمیان بھی معاملات کو اتنے اچھے نہیں تھے، تو مودی صاحب بھی چاہتے تھے کہ امریکہ اور ایران میں کوئی معاہدہ نہ ہو، کیونکہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو ملنا تھا اور مودی چاہتے تھے پاکستان کو کریڈٹ نہ ملے۔ تو دنیا میں 2 ملک تھے جو چاہ رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ نہ ہو، ایک اسرائیل اور دوسرا بھارت۔ اب جب امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر جو ہے اس کی وائلیشن ہو گئی ہے، سیز فائر کولیپس ہو رہا ہے، تو خوش کون ہوگا؟ اسرائیل اور بھارت۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قصور کس کا ہے؟ یہ جو سیز فائر کولیپس ہوا ہے، قصور کس کا ہے؟ تو ایران کہہ رہا ہے امریکہ کا قصور ہے، امریکہ کہہ رہا ہے ایران کا قصور ہے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے غیر ضروری بحث ہے۔ اس میں جو ایرانی بھائی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سعودی عرب نے اور قطر نے اپنے وفود آیت اللہ علی خامنئی کے جو آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کے لیے بھیجے، تو وہ حتی الامکان کوشش کرتے کہ سعودی عرب اور قطر کے جو بحری جہاز ہیں ان پر حملہ نہ کرتے۔ اور ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ نیتن یاہو پہلے ہی چاہتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو سیز فائر ہے، معاہدہ اسلام آباد ہے، یہ ناکامی سے دوچار ہو جائے۔ تو ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ ایسی صورتحال پیدا نہ کرتے کہ یہ معاہدہ ناکامی سے دوچار ہوتا۔ لیکن اب جب معاملہ خراب ہو گیا ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب پاکستان کی حکومت کیا پاکستان کی حکومت جو ہے اب اس کا یہی کام رہ گیا ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہیں ان میں جب بھی معاملہ خراب ہو تو پاکستان جناب اپنی تمام وسائل، تمام انرجیز جو ہیں وہ اسی کام پہ لگا دے، جبکہ پاکستان کے اندر اپنے بھی ہمارے بہت سے مسائل ہیں۔ بلوچستان میں ہر دوسرے دن دہشت گردوں کی طرف سے ہماری سیکورٹی فورسز پہ، پولیس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو ایک آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، اور دشمن کی کوشش ہے کہ وہ صورتحال مزید خراب ہو۔ تو جبکہ پاکستان جو ہے اس کے اپنے ڈومیسٹک پرابلمز بہت زیادہ ہیں، ہمارے داخلی مسائل کافی بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال میں اگر ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوں گے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ اب پاکستان جو ہے وہ بار بار وہ آپس میں لڑتے ہیں، پاکستان بار بار ان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھائے۔ پاکستان کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ احساس بھی دلانا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی اپنے بھی کچھ مسائل ہیں، پاکستان نے ان مسائل پر بھی توجہ دینی ہے کہ یہ جو دونوں ہیں آپس میں لڑتے جائیں، اور پاکستان اپنی ساری انرجیز جو ہیں وہ ان کو بار بار آپس میں بٹھانے پہ خرچ کرتا رہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے پہلے بہت اپریشیٹ کیا ہے امریکہ کو بھی، ایران کو بھی، اور ہم نے بھی اس پہ بڑے فخر کا اظہار کیا جناب کہ پاکستان جو ہے اس کی کوشش سے یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جو متنازع بیان دے کے صورتحال کو خراب کر دیتے ہیں،
اور دوسری طرف اب ایران نے سعودی عرب اور قطر کے جہازوں پر حملہ کر کے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں اب پاکستان جو ہے وہ اگر سعودی عرب سے کہے گا کہ آئیے ذرا دوبارہ مل کر ہم ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات بہتر کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کو مشکل پیش آئے گی۔ پہلے بھی جو قطر ہے اس نے بڑی کوشش کی سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ اسلام آباد پہ دستخط کروانے میں قطر نے بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن اب جب آپ قطر کے جہاز پر بھی حملہ کر دیں گے تو کیا قطر جو ہے وہ دوبارہ اس معاملے میں کوئی دلچسپی دکھائے گا؟ بہرحال میرا خیال یہ ہے اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ سعودی عرب اور قطر نے پہلے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے ایران کے ساتھ جو اپنے پرانے اختلافات ہیں ان کو پس پشت ڈال کر تو ایران اور امریکہ کے درمیان انہوں نے صلح کروانے کی کوشش کی اور اسی لیے معاہدہ اسلام آباد پر دستخط بھی ہو گئے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں اکیلا پاکستان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی پاکستان نے سعودی عرب کی، قطر کی، ترکی کی، مصر کی، ان تمام ممالک کی مدد لی تھی، چین کی مدد لی تھی۔ تو اس میں مجھے جو خدشہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک نئی صورتحال ہے اس کا اسرائیل اور بھارت فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا جائے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مزید اختلافات پیدا ہو جائیں۔ اسرائیل کوشش کرے گا کہ ایران اور قطر اور ایران اور پاکستان کے درمیان مزید اختلافات پیدا ہو جائیں۔ بہت سی سازشیں کی جا سکتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک بڑی لابی ایسی موجود ہے جو چاہتی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور بظاہر پچھلے دنوں جب نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہوئے تھے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید اب ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ایران نے کوئی سیریس کوشش نہیں کی کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان اگر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے اندر ایک کوئی ایسا گروپ ہے پاسداران انقلاب کے اندر جو کہ اپنی حکومت کی جو کوشش ہے جس کا ایران کو بہت فائدہ ہوا ہے وہ گروپ اس کو نظر انداز کر کے تو صرف اپنی انا اور ضد کی خاطر اس نے سعودی عرب اور قطر کے جو بحری جہاز ہیں ان پر حملہ کر دیا ہے۔ یقیناً یہ حملے جو ہیں ان کے بارے میں ایران کا یہ موقف ہے کہ یہ جو معاہدہ اسلام آباد کی شق 5 ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، لیکن اب ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دی ہے جس میں پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور پاکستان کے لیے مشکل اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ اب بھارت کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے سازشوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔